दोस्तों, जो आज पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है एक मस्जिद के अंदर, जो कि पेशावर की पुलिस लाइन के बिल्कुल बगल में था, और वहां पे ज्यादातर पुलिस वाले आते थे नमाज पढ़ने के लिए। और कहा जाता है कि 32 अभी तक जान अपनी गंवा चुके हैं और 147 गंभीर रूप से घायल हैं। मस्जिद की छत नीचे गिर गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान साफ तौर से ये बोल चुका है कि जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी जंग है वो पाकिस्तानी स्टेट से है। और क्यों है? क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि ये पाकिस्तानी जो है ये झूठ बोलते हैं इस्लाम के नाम पे, और ये मुसलमान है ही नहीं है। अटक तक का एरिया हमारा है। द एरिया टिल अटक बिलोंग्स टू द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने अभी हफ्ता कबल ये फरमाया था कि 40,000 से ज़ायद कोई तालिबान फैमिलीज थी, उनको हमने वापस से सेटल करा दिया है। कोई फायर फाइटर्स थे, उनको हमने टेम कर लिया है। फिर इस तरह की बातें कि उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी, क्योंकि कहा जाता है कि वो मईशत के मामलात में तो वो बारूदी सुरंग बिछा गए थे। क्या ये कहना ठीक होगा राना साहब कि इमरान खान साहब ने टेररिज्म के हवाले से भी बारूदी सुरंग जो है वो भी यहाँ पर भी लगा दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा एकदम से फट गया है? कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई गई है पिछले कुछ 6 माह के अरसे में, जब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब वहाँ पर कोर कमांडर थे? कहा जाता है कुछ लोगों को छोड़ा गया जिनको नहीं छोड़ना चाहिए था। इस पर कोई आपकी डिटेल में कोई मीटिंग में बात हुई है? देखें, इसके ऊपर बात अब भी हुई है, इससे पहले भी होती रही है और उस वक्त भी होती रही है जब ये सारा मामला हो रहा था। दरअसल अगर मैं ये बात करूँगा तो फिर ये बात कही जाएगी कि जी आप तो हर बात की ज़िम्मेदारी उन पर डाल देते हैं। ये जो बंदा है, ये जो फितना है, इसने तबाह कर दिया है इस मुल्क को। मुआशी तौर पे भी इसने तबाह कर दिया है, अखलाकी तौर पे इसने तबाह कर दिया है। कोई करैक्टर नहीं रहने दिया है इसने कौम का। सियासी रवादारी का फुकदान कर दिया है। हम एक दूसरे के जो है वो सियासी मुखालिफ नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हम आपस में सियासत नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो कत्ल के इल्ज़ामात, और यानी बात ये कहाँ तक इस आदमी ने पहुँचा दी है। ये जो मामला है दहशत गर्दी का, इसमें भी बेड़ा गर्क करने वाला यही इंसान है। ये तालिबान खान जो है, ये शुरू से इसने यही पॉलिसी अपनाई कि जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो बातचीत करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। ये जो इसने बातचीत शुरू करवाई थी, उस बातचीत के नतीजे में उनको रास्ता दिया गया। उस बातचीत के नतीजे में उनके बंदे जो जहाँ पे कैद थे उनको छोड़ा गया। और ये उस बातचीत की नाकामी का, जो कि लोग ये कह रहे थे कि ये नाकाम होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया और अब ये वो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सर, आज मीटिंग में कुछ तय हुआ है कि हम कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, या ये कहना कबल अज वक्त होगा, या कोई और मामलात पर कोई डेफिनेटिव कोई गुफ्तगू हुई है? कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा मजबूत प्लान तरतीब दिया गया? नहीं, ऑपरेशन तो हो रहा है। अच्छा, मतलब फिलहाल हम बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में जी ब्लास्ट हुआ है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट किया गया है और सुसाइड बॉम्बर था। कहा यह जा रहा है कि वो नमाज के दौरान जो है मस्जिद में दाखिल हुआ है, और जो सबसे पहले जो लाइन बनती है फर्स्ट, जिसको पहली सफ कहते हैं, वहां पे वो आदमी खड़ा था और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। और जाहिर है कि वो वहां पे ज्यादातर पुलिस के लोग मौजूद थे, रेंजर्स के लोग मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। और कहा यह जा रहा है 13 लोग अभी जख्मी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि वो मस्जिद जो है वो गिर चुकी है और उसके नीचे जो है बहुत लोग अभी मौजूद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के साथ एक घर था और वो घर भी इस ब्लास्ट की वजह से गिर चुका है। बहुत अफसोसनाक वाकया है और कहा यही जा रहा है कि अभी तक तो नहीं मालूम कि किसने किया है, लेकिन लग यही रहा है कि टीटीपी वालों का ही काम लगता है, क्योंकि वही वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है केपीके में। और ये पेशावर में ये ब्लास्ट हुआ है और जाहिर है कि हम लोगों ने जिन्हें पाला था, चाहे वो हाफिज सईद हो या चाहे वो दूसरे टेररिस्ट हो,
اور یا ان کو فنڈنگ کی گئی ہو یا ان کو پناہ دی ہو یا ان کو سپورٹ کیا ہو تو یہ تو ہونا ہی تھا. اور اس قسم کے حادثے جو ہیں وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. حالانکہ حافظ سعید کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جی 31 ایئرس کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے ساتھ ساتھ. لیکن چاہے وہ مسعود اظہر ہو یا پھر داؤد ابراہیم کی بات ہم اگر کریں یا پھر احسان اللہ احسان جس نے اے پی ایس بچوں کے اوپر اٹیک کیا تھا، یا جو ابھی ریسنٹلی حافظ سعید کا رشتہ دار یہ عبد الرحمان مکی، اس کو بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ ابھی ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت سے گروپس بنے ہوئے تھے پاکستان میں جو کہ یہ ٹیررزم کرتے تھے یا ٹیررزم کو سپورٹ کرتے تھے، اور اب ان میں سے ایک میں سے سمجھیں آپ کے کئی سو بلکہ کئی ہزار گروپ بن چکے ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اب ایک طرف ہمیں ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے، ٹی ٹی پی کا سامنا ہے جو کہ مسلسل کے پی کے میں اٹیک کر رہے ہیں، اور بار بار ہم یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کے پی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ان کے لیے آپریشن کہا گیا ہے کہ جی لانچ کیا جائے گا، اور ان کو نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ افغانستان میں جا کے بھی ان کے اوپر اٹیک کیا جائے گا اور ٹی ٹی پی والوں کو جو ہے وہ مارا جائے گا. لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اکانومی بھی ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایجنسیز کو بجٹ چاہیے سوری. اور جب تک وہ بجٹ ان کو نہیں مل جاتا، جب تک وہ چیزیں ان کو نہیں مل جاتی جس سے وہ یہ آپریشن لانچ کر سکیں، تو شاید اس وجہ سے ابھی تک یہ سب کچھ نہیں کیا گیا. کہا یہی جا رہا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف کا لون آئے گا اور دوسرے طرف سے بھی فنڈز آئیں گے تو سب سے پہلے یہی کیا جائے گا کہ یہ ٹی ٹی پی والے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ آپریشن لانچ کیے جائیں گے جس سے کہ ان کو روکنے کی یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. مگر فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نہ ان کے پاس فنڈز ہیں اور نہ ہی موجود ہیں اور نہ ہی ابھی تک کہیں سے آئے ہیں. آنے کی امید ضرور ہے لیکن ابھی تک سر پشاور میں آج ایک حملہ ہوا، دھماکہ ہوا، اور مسجد میں جمعے کے وقت، اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اور یہ پولیس لائن کی جو مسجد تھی، بیسیکلی تو ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے. اور سر یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جو کہتی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ماریں گے، پولیس کو ماریں گے، تو ان کو مارنا جو ہے وہ حلال ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا سر، وہ اسلام آباد میں میرا خیال ہے کہ یو اے کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ اس حملے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے پہلے حکومت نے جو ہے وہ اسلام آباد بھی بند کر دیا تھا. اسکول، کالجز، دفاتر، ہر چیز بند کر دی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے کہ وہ آئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ویدر خراب ہے. تو یہ جو ڈائریکشن ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یو این کے، نیٹو کے اور یو ایس کے جو ڈیفینس سیکرٹریز ہیں وہ آ تو ایشیا میں رہے ہیں لیکن وہ پاکستان میں نہیں آ رہے، وہ کہیں اور جا رہے ہیں. تو ہم گند سارا ہمارے پاس رہ گیا، دہشت گرد ہمارے پاس رہ گئے، ان کے لیے وار اینڈ ٹیرر ختم ہو گئی اور ہمارے لیے ابھی دوبارہ سے شروع ہوئی ہے. ڈالر ہے سر، اس کی اپنی ایک چیز ہے، وہ جو ہے اوپر جا رہا ہے، روپیہ نیچے گر رہا ہے. سو یہ کیا سینیریو سر بن رہا ہے، پرٹیکولرلی دس رائزنگ ویو آف ٹیررزم اینڈ یہ جو پرائرٹیز ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی سر چل رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس نئی ڈائریکشن، کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ اپنی ہسٹری کے جو ڈیپسٹ کرائسس ہیں ان سے گزر رہا ہے، اور جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو سمٹمز ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں آپ کو ارد گرد، ان میں اگر یہ دیکھیں تو یہ سچویشن 71 میں بھی نہیں تھی جب بنگلہ دیش کی جنگ چل رہی تھی. اور جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی، دیٹ واز ناٹ میچنگ ود ٹوڈے. آج آپ کی کرنسی جو ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ڈی ویلیویشن، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، اور جو ویلیو ہے بھی وہ آپ نے آرٹیفیشلی اس کو پکڑا ہوا ہے. جو ہی آپ اس کو وہ جو آرٹیفیشل جو آکسیجن دے رہے ہیں وہ آپ اس سے نکال دیں تو وہ تو پھر آپ بھول جائیں نا کہ آپ کی کرنسی جو ہے اس کی کیا. یہ نمبر 1 ایشو ہے. اور اس کے اوپر کسی پہ بس نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی جس طرح کی ایک جو ہے نا پولیٹیکل اور سوشیو اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، دیٹ از لیکنگ.
اینڈ وائی دیٹ از لیکنگ، اس کی آپ نے خود مثال پیش کر دی کہ جو اچھا آج پشاور میں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا بڑا پرابلم پاکستان کا جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ پہلا جو ہے آپ کی یہ جو ڈالر کے حوالے سے چھلانگیں لگ رہی ہیں، دوسرا جو آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور تیسرا جو ہے یہ اوپر سے دہشت گردی۔ دیکھیے بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ نے کھول دی ہے شروع کے اندر ہی۔ پہلے ہم ذرا پشاور والے بلاسٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ پشاور کے اندر جو ہے وہ پولیس لائن ہے، یعنی پولیس ہیڈ کوارٹر ہے، ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹرز کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر نماز کے درمیان پہلی صف میں کھڑا ہوا ایک نمازی جو ہے وہ خود کو بلاسٹ کر لیتا ہے۔ اس بلاسٹ کے نتیجے کے اندر وہ مسجد کی چھت بھی گر جاتی ہے، اور کچھ کیجویلٹیز جو ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں، کچھ مسجد کی چھت سے ہوتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ جب آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، جو میں نے وہاں پہ جرنلسٹوں سے بات کی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم 3 چیک پوسٹ ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ آپ کی تلاشی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خودکش بمبار ہے یہ ان تینوں میں سے گزر گیا، جس سے یہ انڈیکیشن کرتا ہے کہ وہاں پہ پولیس لائن کے اندر چیک اینڈ بیلنس کی کیا صورتحال ہے۔ اس دھماکے کے فوراً بعد عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا، اس ٹویٹ کے بالکل آخری فقرے میں انہوں نے کہا کہ پشاور پولیس کو جدید ٹیکنیکس اور اسلحے سے مسلح کیا جائے۔ تو 10 سال دی تہاڈی حکومت سے تسی اوتھے امب چوپتے رہے ہو بہ کے، آپ کو کرنا چاہیے تھا نا۔ آپ کا یہ مطالبہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کے مشورے سے وہاں پہ قائم ہوئی ہے، تو آپ وہاں پہ حکومت میں رہے ہیں نا، 2 ٹرمز آپ نے گزاری ہیں۔